وَكُلِّيَّةُ الشَّرْطِيَّةِ أَن يَكُونَ التَّالِي لَازِمًا أَوْ مُعَانِدًا لِلْمُقَدَّمِ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْضَاعِ الَّتِي يُمْكِنُ حُصُولُهُ مَعَهَا۔ حملیات میں جس طرح سے کلیہ اور جزیہ ہوا کرتے، اسی طرح سے شرطیات میں بھی کلیہ اور جزیہ ہوا کرتے۔ حملیات میں جیسے کچھ قضایا حملیہ کلیہ ہیں، خواہ موجبہ ہوں یا سالبہ، اور کچھ قضایا حملیہ جزیہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے شرطیات میں بھی کچھ قضایا شرطیہ کلیہ ہیں اور کچھ قضایا شرطیہ جزیہ۔ تو شرطیہ میں کلیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بتایا کہ شرطیہ میں کلیہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ تالی مقدم کے لیے تمام وضعوں پر، یعنی مقدم کی جتنی وضعیں ہیں، جتنے اس کے احوال ہیں، سارے احوال میں تالی مقدم کے لیے لازم ہو، اگر وہ شرطیہ لزومیہ متصلہ لزومیہ، یا سارے احوال میں تالی مقدم کا معاند ہو اگر وہ منفصلہ عنادیہ۔ تو مقدم کے جتنے اوضاع وضع کی جمع جس کا معنی حالت، جتنے بھی اس کے احوال ہیں، جتنی بھی اس کی حالت، جیسے انسان کے بہت سارے احوال ہیں، انسان کی بہت ساری وضع ہے نا، بہت ساری وضع۔ ایک وضع بھی ہے جس وضع میں آپ لوگ بیٹھیں، یعنی کرتا پیجامہ اور اوپر سے جاکٹ، پھر سر پر ٹوپی اور ناک پر چشمہ، یہ ایک وضع ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر چشمہ ہٹا دیجئے، یہ دوسری وضع ہو گئی، جاکٹ اتار دیجئے، دوسری وضع ہو گئی۔ اور ابھی جیسے ضیاء المصطفیٰ بیٹھا، اس کی ایک وضع ہوئی، اور ہمارے پیچھے یہ دوڑتا ہوا ہانفتا ہوا آیا، یہ ایک اس کی وضع ہوئی۔ پھر یہاں آ کر کے بیٹھ گیا، یہ الگ وضع ہو گئی۔ تو وضع کا مطلب حالت۔ تو شرطیہ میں کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مقدم کی جتنی بھی وضعیں ہیں، جتنے بھی اس کے احوال ہیں، جتنے بھی اوضاع ممکنہ حالت جتنی بھی اس کی، ساری حالتوں میں، سارے احوال میں اگر وہ متصلہ لزومیہ ہے تو تالی مقدم کے لیے لازم ہو، اور اگر عنادیہ ہے تو تالی مقدم کا معاند ہو، تالی مقدم کا معاند ہو، یعنی ہمیشہ اس سے عناد کرے، کبھی بھی اس سے دوستی نہ کرے، کبھی بھی اس سے تال میل نہ بیٹھے، بلکہ ہمیشہ اس سے عناد کرے۔ اور پہلی صورت میں تالی مقدم کے لیے ہمیشہ لازم، یعنی کبھی بھی دونوں میں نا اتفاقی نہ ہونے پائے۔ وَكُلِّيَّةُ الشَّرْطِيَّةِ أَن يَكُونَ التَّالِي لَازِمًا أَوْ مُعَانِدًا لِلْمُقَدَّمِ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْضَاعِ۔ شرطیہ کا کلیہ یہ ہے کہ تالی مقدم کے لیے لازم ہو یا تالی مقدم کا معاند ہو، علی جمیع الاوضاع، تمام وضعوں پر، التی یمکن حصول معہا، جن وضعوں کے ساتھ اس کا حصول ممکن ہے، یعنی مقدم کا حصول جس حالت میں ہو سکتا ہے،
تو ان ساری حالتوں میں تالی مقدم کے لیے لازم ہو اگر وہ لزومیہ ہے، یا تالی مقدم کا معاند ہو اگر وہ انادیہ ہے۔ اب وہ تمام اوضاع کیا ہیں؟ وَهِيَ الْأَوْضَاعُ الَّتِي تحصل له بسبب اقتران الامور التي يمكن اجتماعها معه، یہ وہ اوضاع، یہ وہ احوال جو مقدم کو حاصل ہوتے ہیں ان امور کے اقتران کے سبب، ان امور کے اقتران کے سبب جن امور کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، جن امور کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے ان تمام امور کی اقتران کے سبب جو وضعیں اس کے لیے حاصل ہوتی ہیں وہ ساری وضعیں مراد۔ اب جیسے ابھی آپ لوگوں کا ایک ساتھ اجتماع ہے، تو آپ لوگوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی 4 یار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ابھی 1 گھنٹی ہو جائے گی، پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا اختیار کر کے تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، ایک وجہ وہ ہو گئی، کوئی نہ ایک وجہ۔ ہاں، اب اس کے بعد پھر گھر جائیں گے تو گھر جا کر کے سب کپڑے اتار دیں گے، کوئی اور کپڑا پہن لیں گے، یعنی بجائے اس کپڑے کے اجتماع کے کسی دوسرے کپڑے کا اجتماع آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس وقت کوئی اور وضع ہوگی کہ نہیں؟ وضع ہوگی نا۔ تو جن امور کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے ان امور کی اقتران کے سبب جو مقدم کی حالت ہوتی ہے، جو اس کی وضع ہوتی ہے، وہی اوضاع یہاں پر مراد ہے۔ والجزئیہ ان یکون کذالک علی بعض هذه الاوضاع، جزیہ یہ ہے کہ تالی مقدم کے لیے لازم ہو یا اس کا معاند ہو، ساری وضعوں پر نہیں بلکہ ان اوضاع میں سے بعض وضعوں پر۔ والمخصوصہ ان یکون کذالک علی وضع معین، اور مخصوصہ یہ ہے کہ تالی مقدم کے لیے لازم ہو یا اس کا معاند ہو علی وضع معین، کسی ایک معین وضع پر، یعنی سب میں لازم نہ ہو بلکہ کسی خاص ایک وضع پر وہ لازم ہو، یا کسی ایک وضع پر وہ معاند ہو جائے اگر وہ انادیہ۔ جیسے آپ نے کسی سے کہا لو جئتنی لأکرمتک، لو جئتنی اليوم لأکرمتک، اگر آج تم میرے پاس آتے، یعنی آج اگر تم میرے پاس آتے تو میں تیری تعظیم کرتا۔ جس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آؤ گے تو میں تیری عزت کروں گا۔ ہاں، آج اگر آؤ گے میرے پاس تب تو عزت کروں گا، اور اگر اس کے بعد آؤ گے تو تو دروازے سے بھگا دوں گا۔ تو کیا کہا ہے کہ لو جئتنی اليوم لأکرمتک، اگر تم میرے پاس آج آتے تو میں تیری تعظیم کرتا۔ تو یہاں پر اکرام یہ اس کے آنے کے لیے لازم ہے، مگر کیا ساری حالت میں؟ بلکہ ایک مخصوص حالت، وہ یہ کہ آج تم میرے پاس آؤ، تو اسے مخصوصہ کہتے ہیں۔ وَالصُّورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ،
اب جس طرح سے قضایہ حملیہ میں موجبہ کلیہ کا سور ہے، موجبہ جزیہ کا بھی سور ہے، اسی طرح سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا بھی سور ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ چاروں قضایہ متحقق ہوتے ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ تو اب کس کا کیا سور ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وضع ہوئی۔ ہوئی نا ایک وضع۔ وَالسُّورُ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ، اور متصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور کلما، مہما اور متا، وفی المنفصلہ دائماً، اور منفصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور دائماً۔ متصلہ میں 3 سور ہیں، کلما، مہما اور متا، اور منفصلہ میں 1 سور ہے یعنی دائماً۔ وسور الصالبۃ الکلیۃ فیہما، اور دونوں میں یعنی خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ دونوں میں سالبہ کلیہ کا سور ہے لیس البتہ۔ وسور الموجبۃ الجزیۃ فیہما قد یکون، اور دونوں میں موجبہ جزیہ کا سور قد یکون ہے۔ وسور الصالبۃ الجزیہ فیہما، اور سالبہ جزیہ کا سور دونوں میں قد لا یکون ہے، یعنی متصلہ ہو یا منفصلہ دونوں میں سالبہ جزیہ کا سور کیا ہے؟ قد لا یکون۔ اور دونوں میں یعنی متصلہ اور منفصلہ دونوں میں موجبہ جزیہ کا سور قد یکون ہے۔ وسور الصالبۃ الجزیۃ فیہما، اور دونوں میں سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون ہے۔ وبادخال حرف السلب علی سور الایجاب الکلی، اور ایجاب کلی کے سور پر حرف سلب کو داخل کرنے سے بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جاتا ہے، یعنی موجبہ کلیہ کا جو سور ہے اس سور پر حرف سلب کو اگر داخل کر دیا جائے تو بھی سالبہ جزیہ کا سور بن جاتا ہے۔ والمہملہ باطلاق لفظ لو و ان، اور اگر لو اور ان اور اذا کو مطلق رکھا جائے تو یہ اس وقت قضیہ محملہ بن جاتا ہے متصلہ میں، اور منفصلہ میں اما اور او۔ والمحملہ باطلاق لفظ لو و ان و اذا فی المتصلہ، اور قضیہ محملہ اس میں بنتا ہے لفظ لو، ان اور اذا کو مطلق رکھنے سے متصلہ میں، و اما و او فی المنفصلہ، اور منفصلہ میں اما اور او سے۔ اقول کما ان القضیۃ الحملیہ تنقسم الی محصورہ و محملہ و مخصوصہ، جس طرح سے قضیہ حملیہ منقسم ہوتا ہے محصورہ، محملہ اور مخصوصہ کی طرف، کذالک الشرطیہ منقسمۃ الیہ، اسی طرح سے شرطیہ بھی اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وکما ان کلیۃ الحملیہ لیست بحسب کلیۃ الموضوع والمحمول بل باعتبار کلیۃ الحکم، اور جس طرح سے قضیہ حملیہ میں کلیہ ہونے کا مدار موضوع اور محمول کے کلی ہونے پر نہیں ہے، کہ موضوع اگر کلی ہے تو حملیہ کلیہ ہو جائے گا، یا موضوع اگر جزئی ہے تو حملیہ جزیہ ہو جائے گا، یا محمول اگر کلی ہے تو کلیہ ہو جائے گا، بلکہ قضایہ حملیہ میں کلیت کا دار و مدار حکم کی کلیت پر، کس پر ہے دار و مدار؟ حکم کی کلیت پر۔
یعنی حکم اگر کلی ہوگا تو قضیہ حملیہ کلیہ ہوگا، اور حکم اگر جزئی ہے تو قضیہ حملیہ کیا ہو جائے گا؟ جزیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے قضیہ شرطیہ میں بھی کلیہ ہونے کا مدار مقدم کے کلی ہونے پر نہیں ہے بلکہ حکم کی کلیت پر ہے۔ اگر حکم کلیت کا ہے تو کلیہ ہوگا، اور اگر وہ حکم جزئی ہے تو قضیہ جزیہ ہوگا۔ وَكَمَا أَنَّ كُلِّيَّةَ الْحَمْلِيَّةِ لَيْسَتْ بِحَسْبِ كُلِّيَّةِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ، اور جس طرح سے حملیہ کا کلیہ موضوع اور محمول کی کلیت کے اعتبار سے نہیں ہے بل باعتبار کلیت الحکم، بلکہ کس اعتبار سے ہے؟ حکم کی کلیت کے اعتبار سے۔ کذالک کلیت الشرطیہ لیست لاجل ان مقدمہا و تالیہا کلیتان، اسی طرح سے شرطیہ کا کلیہ بھی اس وجہ سے کلیہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقدم کلی ہو یا اس کا تالی کلی ہو۔ کذالک کلیت الشرطیہ، اسی طرح سے شرطیہ کا کلیہ لیست لاجل ان مقدمہ و تالیہ کلیتان، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا مقدم و تالی کلی ہو۔ فإنا قولنا، اب دلیل دیتے ہیں اس کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدم کلی نہیں ہے پھر بھی وہ کلیہ قضیہ کلیہ، اس وجہ سے کہ حکم کلی۔ جیسے ہم کہیں کلما کان زید یکتب فہو یحرک یدہ، جب بھی زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا، جب بھی زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ کیوں کلیہ؟ اس لیے کہ حکم کلی، حکم کیا ہے؟ کلی۔ ورنہ مقدم کو اگر دیکھا جائے زید یکتب تو کلی نہیں ہے، وہ تو جزئی ہے، خاص زید کے بارے میں حکم ہے۔ تو مقدم تو جزئی ہے لیکن اس کے باوجود قضیہ کلیہ اس وجہ سے ہے کہ حکم یہاں پر کلیت کا ہے کہ جب بھی زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا۔ فإنا قولنا کلما کان زید یکتب فہو یحرک یدہ کلیہ، اس لیے کہ ہمارا قول جب بھی زید لکھے گا تو اس کا ہاتھ حرکت کرے گا، وہ اپنا ہاتھ ہلائے گا، کلیہ ہے۔ ما انا مقدمہا و تالیہا شخصیتان، باوجود کہ اس کا مقدم اور تالی دونوں شخصیہ، بل بحسب کلیت الحکم بالاتصال والانفصال، بلکہ کلیت شرطیہ کی کلیت اتصال و انفصال کے حکم کی کلیت کے اعتبار سے۔ فالشرطیہ انما تکون کلیتا اذا کان التالی لازما للمقدم، تو شرطیہ کلیہ اس وقت ہوگا جبکہ تالی مقدم کے لیے لازم ہو، اے فی المتصلۃ اللزومیہ، یعنی متصلہ لزومیہ میں، کیونکہ متصلہ لزومیہ ہی میں تالی مقدم کے لیے لازم ہوتا ہے۔ او معاندا لہ، یا تالی مقدم کا معاند ہو منفصلہ انادیہ میں، کیونکہ انادیہ ہی میں تالی مقدم کا معاند ہوتا ہے۔ تو مقدم تالی مقدم کے لیے لازم ہو یا تالی مقدم کے لیے معاند ہو فی جمیل ازمان، سارے زمانوں میں، وعلی جمیل اوضاع الممکنہ، اور ساری ممکنہ وضعوں پر، یعنی ساری ممکنہ حالتوں میں، وعلی جمیل اوضاع الممکنۃ الاجتماع مع المقدم، اور ان تمام وضعوں پر، ان تمام ممکنہ وضعوں پر جن کا اجتماع مقدم کے ساتھ ہوتا ہے،
وهي الاوضاع التي تحصل للمقدم بسبب اقترانه بالامور الممکنۃ الاجتماع معه، اور یہ وہ وضعیں ہیں، وہ حالتیں ہیں جو مقدم کو حاصل ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ مقدم کا اقتران ان امور سے ہو جن امور کا اجتماع مقدم کے ساتھ ممکن ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں کلما کانا زید انسانا کانا حیوان، جب بھی زید انسان ہوگا تو وہ حیوان ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید کے انسان ہونے کی جتنی بھی حالتیں ہیں، یعنی زید کی جتنی بھی حالتیں، ساری حالتوں میں وہ حیوان ہوگا۔ زید کی جتنی بھی حالتیں ہیں، یعنی انسانیت کی جتنی بھی حالتیں، انسان ہونے کی جتنی بھی حالت ہے، سب میں وہ کیا ہے؟ حیوان۔ انسان ہونے کی جتنی بھی حالت ہے، یعنی کرتے پیجامے کی صورت میں انسان ہو، یا کرتا پیجامے سے باہر ہو کر کے انسان ہو، جتنی بھی انسانیت کی وجہ ہے، کھا رہا تو بھی انسان ہے، پانی پی رہا تو بھی انسان ہے، دوڑ رہا تو بھی انسان ہے، اور درسگاہ سے بھاگ کر کے گھر چلا جائے تو بھی انسان ہے، سب میں انسان ہے۔ تو جتنی بھی اس کی حالتیں ہیں، ہر حالت میں وہ بہرحال حیوان رہے گا۔ فَإِذَا قُلْنَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنسَانًا كَانَ حَيْوَانًا، تو جب ہم کہیں کہ جب بھی زید انسان ہوگا تو حیوان ہوگا، أَرَدْنَا بِهِ أَنَّ لُزُومَ الْحَيْوَانِيَّةِ لِلْإِنسَانِيَّةِ ثَابِتٌ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ، تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسانیت کے لیے حیوانیت کا لزوم سارے زمانوں میں ثابت ہے۔ وَلَسْنَا نَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ، اور ہم اسی مقدار پر اکتفا نہیں کرتے، بل نزید و مع ذالک، بلکہ اس کے ساتھ ہم یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان اللزوم متحقق علی جمیل احوال التی امکن اجتماعها مع وضع انسانیت زید، کہ لزوم ان تمام احوال پر متحقق ہے جن احوال کا اجتماع ممکن ہے انسانیت کے زید کے انسانیت کی وضع کے ساتھ، مثلا اس کا کھڑا ہونا، زید کھڑا ہے تو بھی انسان ہے، او قائدن، یا اس کا بیٹھا ہونا، بیٹھا تو بھی انسان ہے، سورج طلوع ہے تو بھی زید انسان ہے، سورج ڈوب گیا تو بھی انسان ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سورج طلوع ہے تب انسان ہے اور غروب آفتاب کے بعد انسانیت سے دور ہو جائے، تب بھی انسان رہے گا کہ نہیں؟ رہے گا نا۔ اسی طرح سے او کون الحمار ناطقا، یعنی گدھا بول رہا تو بھی انسان ہے، گدھا نہیں بول رہا تو بھی انسان ہے، سب میں انسان ہے نا۔ الی غیر ذالک مما لا یتناہ، اس کے علاوہ جتنے بھی بے شمار احوال ہیں سب میں جب وہ انسان ہے تو وہ کیا ہے؟ حیوان۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّمَا تُبِرَ، گھڑی دیکھنا شروع کر دیا، بھاگنا ہے کیا؟ وَإِنَّمَا تُبِرَ فِي الْأَوْضَاعِ أَن تَكُونَ مُمْكِنَةَ الْإِجْتِمَاعِ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ جَمِيعُ الْأَوْضَاعِ مُطْلَقًا سواء كانت ممکنۃ الاجتماع او لا تکون۔ چلو اچھا، اب یہاں سے بحث تھوڑی آگے تک جا رہی ہے، چلو اب یہاں سے کل پڑھنا، جب گھڑی دیکھنا شروع کر دیا ہے